تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ قسط میں پطرس رسول کے دوسرے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ یہ خط 3 ابواب پر مشتمل تھا۔ پہلا باب کوشش کرنے کے حوالے سے ہے، دوسرا باب ارتداد کے حوالے سے ہے اور تیسرا باب تیار رہنے کے حوالے سے ہے۔ ہم نے جانا کہ کچھ لوگ طنز کرنے والے تھے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے۔ ہم نے تیسرے باب سے خدا کے روز کے حوالے سے جانا کہ اس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن خدا ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو قیام بخشے گا۔ ان باتوں کا تعلق خدا کے ابدی روز سے ہے، جس کی شروعات تو ہوگی لیکن آخر نہ ہوگا، اور یہ ابدیت ہے جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ آج خدا کے فضل سے ہم پرانے عہد نامے میں سے ابدیہ کی کتاب کے مطالعے کا آغاز کریں گے، جو انبیاء اصغر کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ابدیہ کی کتاب انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک ہے اور اس کا ایک ہی باب ہے، اور شاید جب آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے چند منٹ ہی درکار ہوں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ ابدیہ نام کی بھی کوئی کتاب موجود ہے۔ کوئی اسے نہیں پڑھتا، کوئی اسے زیادہ سمجھا نہیں ہے، وہ نبوت کی ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ سو آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جو مختصر ہے، لیکن ہم اس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو بھائی، اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ ابدیہ کون ہے جس نے یہ کتاب لکھی؟ اوبیدیہ کے نام کا مطلب ہے خدا کا خادم، جیسے عربی میں عبداللہ ہے، اس کا نام اوبیدیہ تھا، یعنی خدا کا خادم۔ اس مبارک اور قیمتی کتاب کا موضوع میں کہوں گا، جو کہ نہ صرف انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے مختصر ترین کتاب ہے، بلکہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے بھی یہ سب سے چھوٹی ہے۔ 21 آیات، لیکن موضوع اہم ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم نے ہوسیہ کی نبوت میں خدا کی محبت کو دیکھا، تو یویل میں خدا کے روز کو دیکھا، اور آموس میں خدا کی راست بازی کو دیکھا، اور ابدیہ کی کتاب میں ہم خدا کے غضب کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا غضب بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، پر ہر مفکر کو غور اور فکر کرنی چاہیے کہ خدا کا غضب کیوں ہوتا ہے، اور جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس کے غضب کی تاب کون لا سکتا ہے۔ اس کتاب میں ہم جانیں گے کہ خدا ادوم پر غضبناک کیوں ہوا تھا، کیونکہ اس نبوت کا تعلق عیساؤ سے ہے، جو کہ یعقوب کا بھائی تھا۔ اور یہاں عیساؤ سے مراد ایک شخص نہیں، بلکہ میں کہوں گا نسل کہ عیساؤ۔ ایک نسل ہے، یعنی کہ عیساؤ کی نسل، اور خداوند ان پر بہت غضبناک تھا۔ اس کتاب میں ہم جانیں گے کہ خدا ان پر کیوں غضبناک تھا، تاکہ ہم خدا کے غضب سے بچ سکیں، کیونکہ خدا کا غضب کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب فیصلے کی کتاب بھی ہے، جو ادوم کے خلاف خدا کے فیصلے کا اعلان کرتی ہے، جو بنی عیساؤ ہیں جنہوں نے خدا کے لوگوں کو ہراساں صحیح۔ کیا۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم نئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم کچھ الفاظ پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصنف کون ہے۔ آپ نے بتایا کہ مصنف ابدیہ ہے، جس کے نام کا مطلب خدا کا خادم ہے۔ بھائی یوسف، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تاریخی اعتبار سے یہ کتاب کب لکھی گئی؟ حاضرین کے لیے کچھ بتائیے، اندازہ ہے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابدیہ سے مراد خدا کا خادم ہے، لیکن ذرا غور کیجیے گا کہ خدا کے اس خادم نے اپنے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ بے شک خدا کا وفادار خادم اپنے متعلق لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اسے خدا کے پیغام کو پہنچانے کی ہی فکر لگی رہتی ہے۔ سو اس نے اس کتاب کا آغاز اسی طور پر کیا کہ ابدیہ کی رویا۔ خدا یوں فرماتا ہے، ابدیہ موجود تھا، اور میں کہوں گا کہ ہم اس کے عرصہ حیات کی وضاحت اور تاریخ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس نے کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 850 قبل از مسیح موجود تھا، لہٰذا اسے پہلے کے انبیاء اصغر میں سے ایک جانا جاتا ہے، اور اس نے ادوم کے حوالے سے بہت پہلے نبوت کی۔ شاید ناظرین کو یہ یاد دلانا اچھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، لیکن اچھا ہے کہ ہم انہیں پہلے 12 انبیاء اصغر کے بارے میں یاد دلائیں۔ ہم انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔
देखें, 3 नबूवतें हैं जो बाबल की असीरी के लौटने के बाद लिखी गईं। ये आखिरी दर्ज की गई नबूवतें हैं, हजी, जिक्रिया और मलाकी। सही। ये 3 नबूवतें हैं, यूना और नाहूम, जो नैनवा के मुतल्लिक हैं। नाहूम। अब्दिया की नबूवत अदूम के मुतल्लिक है। ये नबूवत जो अब्दिया ने की ये अदूम के लिए है। और जी। बाकी की 6 नबूवतें हैं जिनका ताल्लुक मैं कहूँगा 3 का ताल्लुक शुमाली सल्तनत और 3 का ज्यादातर ताल्लुक जनूबी सल्तनत से है। शुमाली सल्तनत शुमाली इसराइल है सल्तनत इसराइल और है जनूबी और यहूदा जनूबी है। सल्तनत यहूदा है। ठीक है, शुक्रिया। सो हमने जाना कि अब्दिया मुसन्निफ है जो तकरीबन 850 कबल अज़ मसीह में मौजूद था। हम इस किताब की नोयत के हवाले से जानना चाहते हैं, जैसे कि अदालती कुतब हैं, तारीखी कुतब हैं, नबूती नज़मी कुतब हैं। ये किताब किस हल्के से मुतल्लिक है? ये नबूती किताब है और इसका मौजू अदालती है। नबूवत के अंदर आम तौर पर कौमों के वास्ते आखिरी जमाना में बरकत होती है। और मसलन जब आप यर्मिया के 49वें, 50वें और 51वें बाब को पढ़ते हैं तो उसने मुआब पर नबूवत की और कहा कि मुआब की अदालत होगी, लेकिन वो कहता है कि बावजूद इसके कि वो मुआब के असीरों को वापस लाएगा, जी। वो बनी अमून की बात करता है, मगर इसके बाद मैं बनी अमून को असीर में वापस लाऊंगा। लेकिन ना तो इसमें और ना किसी और किताब में अदूम के हवाले से बहाली है। और इसका मतलब ये है कि अदूम पर होने वाली अदालत हतमी है और ये उस अदालत की मानंद है जो कि बाबल पर होगी। और खुदा की अदालत अदूम और बाबल के खिलाफ होगी और फिर मुस्तकबिल में उनके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है। दर हकीकत हम बाबल और अदूम के वास्ते मिसाल को पढ़ते हैं, खास करके ज़बूर 137 में जो कि बाबल की असीरी के हवाले से है। हम बाबल की नदियों पर बैठे और सिय्योन को याद करके रोए। फिर वो कहता है, ऐ खुदावंद यरूशलेम के दिन को अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे उसको ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। जब नबूकदनजर हमला करने और यरूशलेम को उसके बाशिंदों समेत बर्बाद करने आया, वो दुश्मन को पुरशौक निगाहों से वो देख रहे थे। पुरशौक निगाहों से देख रहे थे। और यही अब्दिया का मौजू है जिसका हम मुताला करेंगे। सही। भाई यूसुफ, हाजिरीन में से शायद कोई कहे कि मैं यसाया जैसी अजीम किताब को पढ़ सकता हूँ जो कि नबूवतों से भरी पड़ी है, जिसमें दुख उठाने और बादशाही करने और मसीह के जलाल के हवाले से तालीम और अलामात और मुसीबत उठाने के मुतल्लिक नबूवतें मौजूद हैं। लेकिन एक छोटी सी किताब जो एक बाब पर मुश्तमिल है, इससे हमें क्या मिल सकता है? अगर हम इस बाब को बाइबल मुकद्दस से निकाल दें तो क्या इसकी वाक़यात की तारीख पर कुछ असर होगा? अगर बाइबल में अब्दिया की किताब ना हो, हमें किस बात की कमी होगी? हम क्या खो देंगे? क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हमें खुदा की कुछ गुनाहों पर कराहियत और कहाँ देखने को मिलती है जो गुनाह बनी असौ में वाज़े तौर पर जाहिर हुए, जो कि अदूम की नस्ल हैं। ये वो गुनाह हैं जो असौ और उसकी नस्ल ने किए। हम उन पर खुदा की कराहियत को और कहाँ देख सकते हैं? अब्दिया की नबूवत के सिवा हम उसकी इन गुनाहों पर नफरत और कराहत को कहाँ देख सकते हैं? और हम देखते हैं कि खुदा क्यों गजबनाक होता है और अपना गजब जारी करता है। और मैं कहूँगा कि इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि खुदा इन गुनाहों को अपनी नज़र में किस कदर बड़े गुनाह समझता है। और जी। ये सच है। गुरूर का गुनाह इस बाब में बेहद वाज़े है और दरहकीकत ये 3 बड़े अम, गुनाहों में से एक है जो अदूम और असौ की पहचान है। गरूर गहरे तरीन गुनाहों में से एक है जिससे खुदा नफरत करता है और वो इसका वाज़े ऐलान करता है। ना सिर्फ वो इससे नफरत करता है बल्कि इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ठीक है, शुक्रिया। अब्दिया के नाम का मतलब जानने के बाद हम जानना चाहेंगे अदूम और ईसाऊ का क्या मतलब है। जी भाई यूसुफ। असौ का नाम इसलिए असौ रखा गया क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो बालदार था। यही एसाउ लफ्ज का मतलब है। याकूब जो कि असौ के बाद पैदा हुआ, उसका नाम याकूब इसलिए रखा गया क्योंकि वो उसकी एड़ी पकड़े हुए था। उसका नाम याकूब रखा गया जिसका मतलब है एड़ी पकड़ने वाला। जहां तक अदूम का मतलब है, ये आदम के नजदीक है। इसका मतलब है सुर्ख और अदूम का भी मतलब सुर्ख ही है। अब्दिया की नबूवत का मौजू अदूम और खुदा के लोगों से उसकी अदावत है। इससे पहले कि हम अदूम और खुदा के लोगों के ताल्लुक के बारे में जानें, मैं अदूम के मुतालिक शुरुआत से मजीद जानना चाहूँगा, लेकिन पहले मुझे ईसाऊ के मुतालिक बताएं। ईसाऊ की फितरत, उसकी ज़िंदगी और इखलाकियात के मुतालिक जो कि अदूम है और जो बाद अज़ां उन लोगों की फितरत को पेश करता है। भाई यूसुफ, अदूम की शख्सियत के हवाले से बताएं। देखिए भाई, असौ का मतलब जानने के लिए हमें पैदाइश का 25वां बाब देखना होगा। जब पहले रिबका
20 बरस तक बांझ रही। इसहाक ने उसके वास्ते दुआ की, सो वो हामला हुई। उसने दुआ ना की, लेकिन खुदा जानता है कि ईमानदार से दुआ कैसे करवानी है। सो उसके रहम में एक जंग और मज़ाहमत होने लगी। लेकिन बच्चे उसके बातन में मज़ाहमत करने लगे, और तो उसने कहा, अगर सब ठीक है तो मेरा ये ख्याल क्यों कर है। जब वो जानने के लिए खुदा के पास आई तो खुदा ने कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग हो जाएंगे। एक कबीला दूसरे पर जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और यही पैदाइश के वक्त हुआ। असऊ पहले पैदा हुआ, लेकिन याकूब उसके बाद उसकी एड़ी को पकड़े हुए पैदा हुआ, जो कि जंग को जाहिर करता है, जो उनकी पैदाइश के बाद भी जारी रही, जो बातन में शुरू हुई थी। सो याकूब और असऊ की पैदाइश से पहले भी उन्होंने एक दूसरे से जंग और मज़ाहमत की। मतलब वो पहले भी लड़े और बाद में भी लड़े, और वो सारी उम्र उसके पीछे भागता रहा। और इसका सबूत यह है कि उसने उसके पेलौठे होने का भी हक ले लिया, और सिर्फ यही नहीं, बाद में उसने उसकी बरकत भी ले ली। और इससे दोनों जुड़वा भाइयों के दरमियान अदावत पैदा हुई। और मैं कह सकता हूं कि वो जुड़वा होते हुए एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो हर बात में एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स थे। सो उनमें से एक हमवार और दूसरा बालदार था। याकूब हमवार था जबकि याकूब ईसाऊ बालदार हमवार था। था और असाऊ बालदार था। और मैं कहूँगा इसीलिए जब उसने बरकत लेना चाही तो उसकी माँ ने उसके हाथों और गले पर बकरी की खाल पहना दी, ताकि ज्यादा फर्क मालूम ना हो। इससे इशारा मिलता है कि दोनों मुख्तलिफ थे। याकूब धीमे मिजाज का और खैमों में बसने वाला था, सही। जो पैदाइश 25वां बाब हमें बताता है। लफ्ज धीमे का मतलब है वो शख्स जो कि पुरसकून हो। इसका मतलब खामोश तबीयत और फितरतन पुरसकून शख्स भी है। और उसे सफर करना पसंद ना था। वो घर में रहने वाला शख्स था। उसे घर उसे से घर रहना मोहब्बत पसंद थी। था। वो घरेलू बिल्कुल। शख्स था, जैसा कि आजकल कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल उसे घर में रहना पसंद था। और डरबी तर्जुमे में इसका मतलब घर में रहने वाला है। सही। उसे खैमे में रहना पसंद था और खाना बनाना पसंद था। और असऊ एक ऐसा शख्स था जो बियाबान में रहता और शिकार करता था, जबकि याकूब एक चरवाहा था। आप एक शिकारी और चरवाहे में उसकी फर्क कर शख्सियत में सकते हैं। फर्क था। चरवाहा जान की हिफाजत करता है और भेड़ों की निगहबानी करता है, जबकि एक शिकारी शिकार करता और फाड़ खाता है। चरवाहा भेड़ों से नरमी से पेश आता है, बिल्कुल। लेकिन शिकारी हैवानात के साथ बियाबान और बेरहमी से। हैवानात सो के ये साथ। ईसाऊ या अदूम की फितरत थी। बिल्कुल। ठीक है। असाऊ एक ऐसा शख्स था जिसे अब्दी मामलात की कोई भी परवाह ना थी। उसे खुदा के साथ मामलात की भी परवाह ना थी। जबकि याकूब अपनी सारी कमजोरी के बावजूद बरकत से मोहब्बत रखता था। वो इस हद तक बरकत को चाहता था। उसने पैदाइश के 32वें बाब में एक बहुत बड़ा जुमला कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने मुझे ना बरकत दे। दूंगा। उसे बरकत से प्यार था। दूसरी तरफ असाऊ है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि जिस्मानी चीजें ज्यादा अहम हैं। वो जिस्मानी मामलात की फिक्र में रहता था, जैसा कि शादी ब्याह, खाना पीना। वो जनाकार था। इब्रानियों की किताब में लिखा नापाक। है, और ना कोई हरामकारी या असाऊ की तरह बेदीन हो। साथ ही खुदा के मामलात असाऊ के लिए बहुत ही ज्यादा अहम थे। पर यहाँ 2 जुड़वा भाइयों यानी असाऊ और याकूब के दरमियान फर्क बहुत वाज़ेह है। सो ईसाऊ जो था अदूमियों की नस्ल का सरदार था। हमें बताइए कि जुग्राफियाई तौर पर अदूमी कहाँ से आए, उनका घर कहाँ था, उनकी सल्तनत कहाँ थी। अगर इसके मुतालिक कुछ पता चले तो नक्शे के जरिए हम इसे समझ पाएंगे। वो कहाँ पर रहते थे? क्या आप यर्दन की सल्तनत को जानते हैं? हम यहाँ कदीम कौमों के 3 लोगों को देख सकते हैं, और मैं कहूँगा कि शुमाल में बनी अमून थे, और नीचे के इलाके यानी कि कर्क में मुआबी रहते थे, और नीचे पतरा या फिर सेला में मैं कहूँगा कि अदूमी रहा करते थे। सही। भाई यूसुफ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अदूम के लोगों के खुदा से मामलात कब शुरू हुए और उनकी आपसी ताल्लुक की नोयत क्या थी? क्या वो एक दूसरे के दोस्त या दुश्मन थे? क्या उन्होंने याकूब या इसराइल को दुख पहुंचाया? क्या वो याकूब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे क्योंकि उनका कोई खूनी रिश्ता था? देखें भाई, मैं यहाँ पर 7 संगी मील के मुत्तलिक आपको वाज़े तौर पर बताता हूँ कि इन दोनों जुड़वा भाइयों के दरमियान किन किन मामलात पर झगड़ा था। सबसे पहले असाऊ ने अपने भाई याकूब को कत्ल करना चाहा, और वो कहता था कि मेरे बाप की हयात में तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद मैं उसे कत्ल कर दूंगा।
اور یہ بات پیدائش کی کتاب کے 27ویں اور 28ویں باب میں واضح ہے۔ تو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ ملک مصر سے نکلے تو پہلا دشمن جس نے خدا کے لوگوں کو ملک مصر سے نکلتے ہی ستایا، اس سے پہلے کہ وہ بیابان کی تھکا دینے والی زندگی سے واقف ہوتے، وہ امالیکی تھے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلام کی نبوت جو کہ گنتی کی کتاب کے 24ویں کلام میں درج ہے، یہاں امالیکی جی قوموں میں سے پہلی قوم ہے جس نے خدا کے لوگوں کو ستایا، صحیح، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور پھر تیسرا سنگ میل، ان کے سفر کے اختتام سے پہلے جب وہ ملک موعود میں پہنچنے والے تھے اور ان کے اس چٹان سے پانی پینے کے بعد جسے 2 دفعہ مارا گیا، انہوں نے شاہ ادوم کو پیغام بھیجا کہ مہربانی سے ہمیں اپنے ملک سے گزرنے دیا جائے، ہماری تیرے ملک پر کوئی بری نظر نہیں ہے، اگر ہم کچھ کھائیں یا پئیں تو اس کے واسطے تجھے ادا کریں گے جب تک کہ تیری حد سے باہر نہ نکل جائیں۔ اس نے انکار کر دیا اور اسرائیل سے ملاقات کے لیے تلوار لے کر نکلا، اور تیسری بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان عداوت ہے۔ صحیح، اور چوتھا سنگ میل، پہلی سموئیل کی کتاب کے 15ویں باب میں جب خداوند نے ساؤل بن قیس بنیامینی سے کہا کہ اجاج کو ہلاکت کے حوالے کر دے، مگر افسوس کہ اس نے ایسا نہ کیا، اس نے بہترین بھیڑوں کو چھوڑ دیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا میں ان سے قربانی گزراننا چاہتا ہوں۔ تب سیموئیل نے وہ مشہور بات کہی، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں صحیح، سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے۔ پانچواں سنگ میل ہم ادوم دویک کے متعلق پڑھتے ہیں، جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا۔ اس نے خداوند کے 85 کاہنوں کو ایک ہی دن میں تلوار سے قتل کیا۔ صحیح، اور پھر چھٹا سنگ میل حجاجی حمان بن حمداتا، وہ بھی آستر کی کتاب میں ہے اور آستر جو کی کہ کتاب میں، اسی گھرانے کا تھا، جس نے ایک شخص یعنی مردکی کو نہیں بلکہ تمام یہودیوں کو مار ڈالنا چاہا۔ اور آخری سنگ میل جو کہ 7واں سنگ ساتواں، میل ہے اور یہ پہلے 7 سے بہتر نہیں ہے۔ ہیرودیس اور ہیرودیس کا گھرانہ، وہ بھی ادومی تھے۔ ہیرودیس عظیم تھا جو بیت لحم کے بچوں کا قاتل تھا، جس کا مطلب خداوند کے مسیح کو قتل کرنا تھا۔ ہیرودیس انتپاس جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کیا اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ یسوع کی تحقیر کی۔ اور پھر ہیرودیس اگرپا اول جس نے یعقوب کو قتل کیا، اور پھر ہیرودیس اگرپا دوم جس نے پولس رسول کی پیشی کی۔ اس سفر کے ساتھ کے لیے شکریہ۔ ان لوگوں کی تاریخ واقعی میں خونی ہے۔ عیساؤ جو وحشی ہے ظاہر کرتا ہے کہ وہ شروع ہی سے حیوانوں میں رہا۔ ہم نے بائبل مقدس سے جانا کہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ ابدیہ کی کتاب میں یسوع کی گواہی کہاں ملتی ہے؟ جی بھائی، کم سے کم اس مختصر سی کتاب کے آخر میں تو ملتی ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے سلطنت خداوند کی ہوگی۔ خداوند کون ہے جو ساری دنیا پر بادشاہی کرے گا؟ وہ مسیحا ہے، صحیح، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کی انتہائی حصے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا، اور یہ مسیح کی سلطنت میں پورا ہوگا۔ صحیح۔ یہ بھی جانا جاتا ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد بڑی مصیبت کے دوران عدالت کرنے والا بھی مسیح ہے، جو قاضی ہے، جو ایک بار صلیب پر صحیح۔ موا، اسی کو بعد میں عدالت کرنے کا بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، کسی بھی نئی کتاب کے مطالعے کے آغاز میں ہم نہ صرف مصنف کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ابدیہ ہے، جو تقریباً 850 قبل از مسیح میں موجود تھا، بلکہ اس کے پس منظر اور موضوع کے متعلق بھی یہ ایک عدالتی کتاب ہے۔ یہ ادوم کی بطور بنی عیساؤ کے حوالے سے ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی تقسیم کیا ہے تاکہ ہم اس کے نکات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جی دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ میں اسے 1 تا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ 1 تا 4 آیت ادوم کا غرور، اور پھر آیت 5 تا 9 آیت ادوم کے غرور کی تذلیل، کیونکہ خداوند کا اصول ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبوکد نظر نے دانیل کی کتاب کے 4 باب میں بہت ہی اہم اور صادق بات کہی ہے۔ لکھا ہے جو مغروری میں وہ چلتے اس پر ہیں قادر ان ہے۔ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ پھر آیت 10 تا 14 ادوم کے خلاف عدالت کی وجہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ خدا نے ادوم کی عدالت کی، کیونکہ اس کا غضب ان پر بھڑکا۔ اور ہمیں ان باتوں کو بخوبی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ جان سکیں، کیونکہ خداوند غضبناک ہوتا ہے اور ہم اس کے غضب سے بچ سکیں۔
پھر 15 سے 16 آیت خدا کے روز کے حوالے سے ہے، جبکہ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اور آخر میں آیت 17 سے لے کر کتاب کے اختتام تک برکت اور نجات کی بات کی گئی ہے جو آخر میں ہوگی۔ برکت اور نجات جو آخر میں ہوں گی، سو شروعات صحیح۔ عدالت سے اور اختتام برکت سے ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خداوند کے روز کی شام ہے اور اس کی صبح صحیح۔ ہے، اس کے روز کی ایک شام ہے اور ایک صبح ہے۔ اس کا آغاز اس دشمن سے ہوتا ہے جس نے خدا کے لوگوں کو ستایا، لیکن اس کا انجام بادشاہی کے وقت خدا کے لوگوں کی میراث پر ہوا۔ سلطنت خداوند کی ہوگی، اختتام خداوند پر ہوتا ہے۔ بھائی یوسف عبدیہ جو کتاب کا مصنف ہے غیر معروف ہے، کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ وہ کس کا بیٹا تھا یا کہاں رہا کرتا تھا، یہ واضح نہیں ہے، لیکن اس کی کتاب کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ عبدیہ کی رویا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، سو یہاں بولنے والا خداوند خدا ہے۔ یہ الفاظ خداوند کے ہیں، اور اس الہام کے متعلق بھی مجھے کچھ بتائیں۔ بھلے ہی یہ انبیاء کے وسیلے سے عطا کیا گیا، یہ الفاظ خداوند کے الفاظ ہیں، کیونکہ پوری بائبل مقدس خداوند کا کلام ہے، خدا کا کلام مقدس الہام ہے۔ آپ جب پطرس کے پہلے خط کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ عبدیہ نے خدا سے الہام حاصل کیا اور اس الہام کو لکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ الہام اس کے لوگوں کے لیے نہ تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداوند خدا ادوم کی بابت یوں فرماتا ہے، اور اس کا مطلب بہت اہم ہے۔ شاید آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا خدا اسرائیل کا خدا ہے، ہمارا نہیں۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ خداوند اسرائیل کا یا پھر ادوم کا خدا ہے، بلکہ موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے متعلق پولس کہتا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو اس کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، تو اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تمام انسان اسی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہی عدالت کرے گا۔ لہٰذا یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا بولتا ہے اور اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں اور سچائی سے واقف ہوں، اور جب وہ عدالت کرے گا وہ ساری دنیا کی عدالت کرے گا، جس کا مطلب ہے تمام لوگوں کی عدالت۔ تو ہمیں یہ ضرور جاننا ہے کہ یہ کتاب نبوتی اور عدالتی کتاب ہے، کیونکہ خدا نہ صرف اسرائیل اور یہودیوں کا خدا ہے، بلکہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا ان کے فضل سے آنے والی قسط میں ہم اپنے سلسلے کو جاری خدا رکھیں آپ گے۔ کو برکت آپ سب دے۔ کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ ادوم کے لوگ اپنی زندگی میں فطرتاً وحشی تھے۔ تاریخ کے آغاز سے ہی وہ خدا کے لوگوں کے خلاف اس وحشت کو ظاہر کرتے آئے۔ انہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا، لیکن ادوم کے ان لوگوں میں جو صفات آئیں وہ ان کے باپ عیساؤ ہی سے آئیں۔ عیساؤ ہی ان لوگوں کا سردار تھا۔ عزیز ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ان لوگوں کے واسطے سزا کو جمع کر رہا تھا۔ خدا نے کبھی لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز نہ کیا، کیونکہ خدا ایک روز سب کی عدالت کرنے والا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کسی ایسی نسل، قبیلے، ملک یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں جو مسیح کے یا مسیحیوں کے مخالف ہے، ادوم کی مانند، جنہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا، اور عیساؤ نے یعقوب کو ہراساں کیا، اس نے یعقوب کو ایذا پہنچائی۔ شاید آپ مسیح یا مسیحیوں سے نفرت رکھنے والوں میں سے ہیں، یا شاید آپ کی خواہش ہے کہ مسیحیت دنیا سے ختم ہو جائے اور آپ خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ کے پاس ابھی موقع ہے تاکہ آپ خدا کی عدالت سے بچ جائیں۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ پر سے ہر جرم مٹ جائے گا۔ اگر اسے قبول کرتے ہیں تو آپ کا ماضی بے داغ ہو جائے گا۔ عدالت سے بچ نکلیں اور مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیں، تو آپ خدا کے ان فرزندوں میں سے ہوں گے جن پر اس کا کرم ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔